صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 102، 96 سے 102. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دے کر روانہ کیا کہ یہ قمیض لے جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں پر ڈال دینا، چہرے پر ڈال دینا، تاکہ وہ صحت یاب ہو جائیں اور ان کی بینائی پلٹ آئے. جب وہ قمیض لے کر آنے والا کنعان پہنچا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، تو اس نے، وہ ایک طرح سے خوشخبری دینے والا تھا، اس نے اس قمیض کو ڈال دیا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر. فردد بصیرہ، تو ان کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں، یعنی وہ نور لوٹ آیا، وہ نور پلٹ آیا. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں کہ جسے تم نہیں جانتے. اب جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو جناب یعقوب علیہ السلام کی امید تھی، جو ان کا یقین تھا، وہ ظاہر ہے کہ بالکل آشکار ہو رہا ہے کہ وہ درست تھا. یعقوب علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے وحی کی وجہ سے ان تمام باتوں سے واقف تھے کہ وہ وقت آنا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک ممتاز مقام پر دنیاوی اعتبار سے بھی فائز ہوں گے، اور وہ تمام تر واقعات اب ایک ایک کر کے سامنے آتے جا رہے ہیں. اب جناب یعقوب علیہ السلام ظاہر خوشی سے نہال ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندہ ہونے کی خبر بھی آ چکی ہے، ان کی آنکھیں بھی پلٹ آئی ہیں، بنیامین کے بارے میں بھی اطلاع مل چکی ہے، اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب سارے کے سارے بھائی مل کر بالآخر مصر کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے ان سب کو بلایا ہے. تو یہ سب اہتمام کے ساتھ پھر چلنے لگے اور کنعان کو گویا خدا حافظ کہہ رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ایک مکالمہ اب یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. ظاہر ہے کہ بھائی برادران یوسف گنہگار تھے، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، اور اب وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، قالو یا ابانا، اے ہمارے بابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے سفارش کیجئے، انا کننا خاطئین، یقیناً ہم خطاوار تھے. قال، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے، یقیناً وہ رحیم ہے. یہاں پر پھر ایک مرتبہ ہمارے لیے توسل کے موضوع کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. پہلے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کا آنا، اور قمیض کے ذریعے سے جناب یعقوب علیہ السلام کی بے نور آنکھوں کا روشن ہو جانا، یہ توسل کا ایک بہترین نمونہ عملی مظاہرہ ہے. پروردگار عالم ہی شفا دینے والا ہے، مگر اگر وہ قمیض کو چہرے پر ڈلوا کر شفا دینا چاہتا ہے تو بندوں کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے تحفہ پروردگار سمجھ کر قبول کریں، نہ یہ کہ توحید کا عنوان قائم کر کے اس وسیلے کی مخالفت کریں. یہ ابلیسیت ہے، بعض معذرت، مگر یہ ابلیسیت اور شیطنت ہے کہ خدا کو مانوں گا مگر خدا جس کو منوائے گا اس کو نہیں مانوں گا، آدم کو نہیں مانوں گا، آدم کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گا. بلکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کو مانو، اور خدا جس کو جو منوائے اس کو ویسا مانتے چلے جاؤ. جن ماں باپ کے گھر میں تم کو پیدا کیا ہے ان ماں باپ کی عزت کرو، ان کے دعائیں تمہارے لیے قبول ہو جائیں تو یہ تمہارے لیے شرف ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تم یہ کہو کہ ماں باپ کی دعائیں ہمارے لیے کیسے قبول ہو سکتی ہیں. قبول کرنے والا تو خدا ہے، خدا ہی قبول کرنے والا ہے، مگر وہ اس ذریعے سے قبول کروانا چاہتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ آنکھوں کا نور پلٹ آیا قمیص کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد ان بھائیوں کو جب اس بات کا احساس ہو رہا ہے اور وہ خدا سے مغفرت طلب کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، توبہ کرنے والے یہ بھائی ہیں، توبہ قبول کرنے والا خدا ہے، مگر وہ اس موقع پر وسیلہ ایک سفارش پروردگار عالم کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ اور وہ کس کی سفارش ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سفارش کسی مقرب کی ہوگی، یا یہ سفارش جو ہے وہ کسی پروردگار عالم کے اہم بندے کی ہوگی جس کو خدا نے چنا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے بابا جان سے کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، قالوا یا ابانا، اے بابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، ذنوبنا، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، انا کننا خاطئین، ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں کہ جاؤ اور جا کر خدا سے خود دعا مانگو، مجھے کیوں درمیان میں رکھتے ہو، خدا تمہاری پکار سن رہا ہے۔ بے شک خدا پکار سن رہا ہے، مگر یہاں پر آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام خود اس کو انڈورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے، یقیناً وہ رحیم ہے۔ یہاں پر پھر ایک مرتبہ یاد کر لیجئے سورہ نساء کی آیت نمبر 64، پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کاش کہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد یہ کیا ہوتا، کیا کیا ہوتا، جاؤک، اے حبیب یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اور پھر اس کے بعد اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ یہ توسل ہے، یہ وسیلہ ہے، پروردگار عالم ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، خدا ہی مغفرت قبول کرنے والا ہے، دینے والا ہے، لیکن پروردگار پسند کرتا ہے جو اس کے مقربین ہیں ان کی دعائیں حاصل کرو، ان کی سفارش حاصل کرو، ان کا وسیلہ حاصل کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر ان برادران یوسف نے بالآخر اپنی خطا کو واضح طور پر قبول بھی کر لیا اور ان کے لیے جناب یعقوب علیہ السلام نے استغفار کی دعا کا وعدہ بھی کر لیا۔ اب اس کے بعد درمیان کی تمام کڑیوں کو چھوڑتے ہوئے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس منظر کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو یہاں پر منظر کشی کی جا رہی ہے اسے واضح طور پر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام شہر مصر سے باہر انتظار کر رہے تھے، عارضی خیمے وغیرہ لگا دیے گئے تھے اور یوسف علیہ السلام منتظر تھے، اور جب جناب یعقوب علیہ السلام اپنے اس قافلے کے ساتھ آئے ہیں تو شہر سے باہر ہی جس جگہ پر وہ تھے وہاں پر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا۔ کون الفاظ میں بیان کر سکتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی یعقوب علیہ السلام کے دل کی جب بچھڑے ہوئے یوسف سے سالوں کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ قلب کی وہ کیفیت ہے کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید جو بیان کرتا ہے وہ یہ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، جب وہ یوسف کے سامنے پہنچے ہیں، یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، وقال، اور اس وقت یہ کہا استقبال کرنے کے بعد، ظاہر ہے کہ جو رسمی جملے ہیں وہ سب ہوئے اور ساری باتیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ادخلوا مصر، کہ داخل ہو جائیے مصر کے اندر، یعنی تشریف لائیے، مصر آپ کا منتظر ہے، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو یہ امن کی جگہ ہے آپ کے لیے۔ یہاں سے خود ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امن کی جگہ ہونا کسی زمین کے لیے پروردگار عالم کی ایک نعمت خاص ہے۔ یوسف علیہ السلام گویا یہ بھی سمجھانا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر آپ بالکل بے خطر ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، یہاں پر آپ امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ اب یوسف نبی کی یہاں پر حکومت ہے اور پہلے والا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پر ایکسپلائٹیشن ہو، استحصال ہو، کسی کا حق چھین لیا جائے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور انہیں اپنے ماں باپ کو انہوں نے تخت پر اونچا بٹھایا۔ تو اب یہ اپنے ماں باپ کو تو انہوں نے تخت پر بٹھا دیا۔ اس عبارت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی وہ زوجہ جن سے جناب یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی وہ اس وقت حیات تھی۔ البتہ توریت وغیرہ کے اندر یہ آیا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اس موقع پر ان کی خالہ ان کے ساتھ تھی جو بمنزلہ ماں کی تھی، اور ان کو انہوں نے اس طرح سے ویلکم کیا تھا۔ مگر جو عبارت قرآن مجید کے الفاظ کا جو ظاہر ہے وہ بڑا واضح ہے، اس سے یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اس وقت جناب یوسف علیہ السلام کی ماں حیات تھی اور زندہ تھی۔ بہرحال جو بھی قضیہ ہو،
اس وقت انہوں نے ان دونوں کو، یعقوب علیہ السلام کو اور اپنی ماں کو، یعنی اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اب یہ جو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، صرف برادران یوسف کا معاملہ ہو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سجدہ بغرض عبادت اگر کسی اور کے لیے کی جائے تو پروردگار عالم سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت کی نہ گنجائش ہے، اور نبی خدا تو ظاہر ہے کہ توحید کا پرچارک ہوتا ہے، وہ تو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دے گا. مگر ایک انداز تعظیم کا بھی ہوتا ہے جو ماضی کی شریعتوں کے اندر جائز رہا ہے. جیسے خود آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا وہ بطور عبادت تو نہیں تھا، مگر وہ انداز تعظیم اس وقت چونکہ جائز تھا لہذا اس کی اجازت دی گئی. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہے عبادت، وہ نیت سے وابستہ ہے. اس عبادت کے ارادے سے تو اشارہ بھی کیا جائے گا تو غلط ہوگا اور اسے بھی شرک شمار کیا جائے گا، لیکن اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو پھر کوئی بھی عمل اگر انجام دیا جا رہا ہے اس کو شرک شمار نہیں کیا جائے گا. ممکن ہے کہ وہ عمل کسی اور دلیل کی وجہ سے حرام ہو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غیر خدا کے لیے سجدہ بھی حرام ہے، مگر اس سجدے کا حرام ہونا اور بات ہے، اس سجدے کا شرک ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اسے عبادت کی نیت سے انجام دیا جائے. اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو معبود سمجھتے ہوئے کوئی ایسا کام کرنا جس سے اس بات کا اظہار مقصود ہو کہ اس کو خدا سمجھا جا رہا ہے یا خدا کا شریک سمجھا جا رہا ہے، جو نیت کے ساتھ وابستہ ہے. اس پر میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت زیادہ غور و فکر کریں، اور اگر پڑھنا چاہیں تو علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کی جو کتاب ہے اور جو اسپیچز ہیں شاعر اللہ کی تعظیم کے عنوان سے، اس کا ضرور مطالعہ کریں. یوٹیوب پر وہ اسپیچز اویلیبل بھی ہیں تاکہ یہ کانسیپٹس کلیئر ہو سکیں. بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سجدہ پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کے لیے، جو فرشتوں نے کیا حتماً وہ عبادت کے عنوان سے نہیں تھا. اسی طرح سے برادران یوسف کا سجدہ حتماً وہ عبادت کے لیے نہیں تھا، وہ تعظیم ہی کے لیے ہو سکتا ہے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض دیگر علماء کرام نے یہ بھی تعبیر کی اور یہ بھی تعویل کی کہ یہاں پر سجدہ پروردگار ہی کے لیے تھا، مگر جناب یوسف علیہ السلام بطور قبلہ تھے. جس طرح خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا، وہ قبلہ ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ سجدہ خدا ہی کی بارگاہ میں تھا، خدا ہی کو تھا، اور یہ سب کے سب اس سجدہ شکر کے اندر شریک تھے، یعنی من جملہ جناب یوسف علیہ السلام بھی اور جناب یعقوب علیہ السلام بھی اور جناب یعقوب علیہ السلام کی زوجہ بھی. وقال، اور انہوں نے یہ کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابت، اے بابا جان، ھذا تعویل رؤیایا من قبل، یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلھا ربی حقا، اسے میرے رب نے بالکل حق کر کے دکھا دیا، یعنی وہ جو خواب دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر سامنے آ گئی، وہ حقیقت ہو کر مجسم ہو گیا. وقد احسن بی، اور میرے رب نے مجھ پر یقیناً بہت لطف و کرم کیا، میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے زندان سے نکالا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر خود جناب یوسف علیہ السلام کا انداز، بھائی سامنے موجود ہیں تو زندان کا تو ذکر کیا ہے، اندھے کنویں کا ذکر نہیں کیا، جیسے کہ بھائیوں کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے. بھائی پہلے ہی شرمندہ ہیں، پہلے ہی وہ دل کے اندر نادم ہیں. اور پھر اس کے بعد مزید حضرت یوسف علیہ السلام تذکرہ کرتے ہیں نعمت پروردگار کا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور آپ لوگوں کو بھی پروردگار لے آیا بیابان سے، یعنی کنعان کا بیابان، وہاں سے یہاں مصر لے آیا. یہ بھی خدا کا ایک احسان ہے، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بیابان کا تمدن ہے اور ایک متمدن شہر کا تمدن ہے. یعنی ایک بیابان کا ماحول ہے اور ایک شہر کا ماحول ہے، ایک ایسا شہر کہ جہاں کا تمدن ترقی یافتہ ہو، وہاں پر آنا یہ خود بھی ایک نعمت پروردگار ہے. اگر ایک انسان اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے تو یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی. پھر فرماتے ہیں کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، پھر فرماتے ہیں کہ یہ سب اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے پھوٹ ڈالی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کی طرف نسبت دی ہے، بھائی ذمہ دار ہیں، برادران یوسف مجرم ہیں، مگر اس کے باوجود اب ان کو شرمندہ نہ کرنے کے لیے شیطان کی طرف نسبت دی. شیطان تو بہرحال اپنے وسوسوں سے یہ کام کر رہا تھا. بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، یقینا میرا رب مہربانی کرنے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، یقینا وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی، یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا. اب مناجات پروردگار عالم سے براہ راست، رب اے میرے پروردگار،
قد آتیتنی من الملک، تو نے یقیناً مجھے ملک عطا کیا، اقتدار عطا کیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر بتانے کا علم عطا کیا۔ یہ علم بھی بہت بڑی نعمت ہے، ملک اور اقتدار بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا پروردگار ہے، دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، میرا سرپرست ہے۔ توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان ہی اس دنیا سے اٹھانا۔ خاتمہ بالخیر، جو خود قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر آیا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا اس عالم میں کہ تم مسلمان ہو۔ خاتمہ بالخیر بہت امپورٹنٹ ہے۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک اعمال لوگوں میں محسوب فرما۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان یہاں پر مکمل ہوئی۔ سورہ بھی تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اس صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم فرماتا ہے ذالکا من انباء الغیب نوحی ہے الیکا، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وہی بھیجتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے طے کیا، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اپنے منصوبے کو وہ طے کر رہے تھے اور وہ سازش کر رہے تھے۔ یعنی برادران یوسف جب یہ سارے کام کر رہے تھے، آپ ظاہر ہے کہ اس وقت موجود نہیں تھے، پیغمبر اکرم تھے، عالم نور میں تھے یقیناً، لیکن یہ کہ اس جگہ پر موجود نہیں تھے۔ پیغمبر اکرم کا سورس کیا ہے، بارہا یہ بات بیان کی گئی کہ بہت اہم پہلو ہے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا کہ اس رسول کا سورس کیا ہے۔ اس رسول نے کسی اور انسان کے سامنے ذان و تلمس طے نہیں کیا، لائبریریاں موجود نہیں تھی، کتابیں موجود نہیں تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، ان کی بود و باش، ان کا رہنا سہنا سب کے سامنے تھا۔ پھر انہوں نے کس سے ان تمام باتوں کو حاصل کیا؟ صرف اور صرف معلم رسول خداوند متعال ہے کہ جس نے وحی کی صورت میں یہ سب نازل کیا۔ پروردگار عالم ہی ان کا سورس ہے، جو قرآن مجید کے حجت ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے اور رسول کے رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دعائے پروردگار سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔